ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہونے والے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کون تھے؟ صرف 20 سال کی عمر میں انہیں تہران کے بالمقابل واقع شہر کرج کا پروسیکیوٹر جنرل نامزد کیا گیا تھا۔ 2021 میں ایک ایسے وقت میں بطور صدر ملک کی باغ ڈور سنبھالی تھی جب ایران شدید سماجی بحران کے ساتھ ساتھ اپنے متنازع جوہری پروگرام کے سبب امریکہ کی وجہ سے عائد کی گئی پابندیوں کے باعث معاشی دباؤ کا شکار تھا۔ مارچ 2023 میں علاقائی حریف تصور کیے جانے والے ایران اور سعودی عرب نے حیران کن طور پر ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہو گئے۔ غزہ میں 7 اکتوبر کو شروع ہونے والی جنگ نے خطے میں تناؤ میں ایک مرتبہ پھر اضافہ کر دیا اور اپریل 2024 میں ایران نے اسرائیل پر براہ راست سینکڑوں میزائل اور راکٹ فائر کیے۔ ابراہیم رئیسی گزشتہ ماہ 3 روزہ دورے پر پاکستان میں تھے، جہاں دونوں فریقوں نے اگلے 5 سالوں میں تجارتی حجم کو $10 ارب تک بڑھانے کا عزم کیا تھا اور تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کے لیے عزم کا اظہار کیا تھا۔ اپنے دور میں اس وقت شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب ستمبر 2022 میں مہسا امینی کے دوران حراست موت کے بعد ملک بھر میں بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے۔ اتوار کو آذربائیجان کے صدر کے ہمراہ ڈیم کے افتتاح کے بعد تقریر میں ابراہیم رئیسی نے ایک مرتبہ پھر فلسطینیوں کے لیے ایران کی غیر مشروط حمایت کا اعادہ کیا۔ ایرانی صدر نے کہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطین مسلم دنیا کا سہر فہرست مسئلہ ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ایران اور آذربائیجان کے عوام فلسطین اور غزہ کی عوام کی حمایت اور صہیونی حکومت سے نفرت کرتے ہیں۔